ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے ایک بار پھر اپنے تمام تر مطالبات منوائے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ عوامی طاقت۔ جو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے کور ممبر ہیں، جو اس کمیٹی کو لیڈ کرتے ہیں، شوکت نواز میر، وہ آزاد کشمیر میں وہ پبلک فگر بن چکے ہیں جس کی ایک کال پر ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد کو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے نیگوشیٹڈ کمپلائنس پر مجبور کر دیا۔ پاکستان کی جانب سے پاکستانی عوام نے کشمیریوں کے خلاف مختلف ہیٹریڈ کمنٹ پاس کیے، کشمیریوں کو غدار کہا، کشمیریوں کے خلاف بائیکاٹ کی مہم چلائی گئی، کشمیریوں کو انڈین ایجنٹ قرار دیا گیا، ان کو یہ کہا گیا کہ یہ را فنڈڈ ہیں، یہ انڈین ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ مختلف قسم کی جو واہیات، جو بکواس کشمیریوں کے خلاف کیا گیا، وہ ہم سب نے دیکھا اور ابھی بھی جاری ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب عوام ایک قوم بن جائے، جب عوام اپنے بنیادی یا بیسک رائٹس کے لیے سڑکوں پر آئے، نہ کسی لیڈر کے لیے بلکہ اپنے لیے آئے، تو یہ چیزیں عام ہوتی ہیں۔ لیکن اس دفعہ جو پاکستانی عوام نے کشمیریوں کے ساتھ کیا، جو ہیٹریڈ سپیچ پاکستانی لوگوں نے کی، تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ریاست کی ریٹ جو اس وقت بحال کیے ہوئے ہیں وہ کشمیری ہیں۔ پہلی گولی جو انڈیا کی طرف سے آتی ہے وہ کشمیری کھاتے ہیں، اور بارڈر پر وہ کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں کوئی نہیں جانتا۔ کسی ایک نعرے کو جواز بنا کر باہر میں جائے پاکستان، کسی انسان نے بولا تھا تو اس کے متعلق، لیکن اس کے اگر آپ گراس روٹ دیکھیں کہ وہ نعرہ کیوں لگا، ایسی صورتحال کیوں کریٹ ہوئی۔ آج کل جدید دور ہے، لوگ تقابلی جائزہ کرتے ہیں، انڈین مقبوضہ کشمیر کو دیکھتے ہیں، اس کشمیر کو دیکھتے ہیں کہ کہاں پر ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، کہاں پر جو انفراسٹرکچر ہے وہ بہتر ہے، تعلیمی نظام بہتر ہے، ہسپتالوں کا نظام بہتر ہے، یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اور سوشل میڈیا کے دور میں آپ کسی کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ تو یہ چیزیں ظاہر سی بات ہے عوام کے سامنے کھلی ہیں، تو وہ یہ چیزیں دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یار جو مقبوضہ کشمیر ہے اس میں اتنی ڈیولپمنٹس انڈیا کر رہا ہے، اور ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انڈیا وہاں پر ظلم کر رہا ہے۔ یہ سچ ہے کہ انڈیا وہاں پر ظلم کر رہا ہے، وہاں بلیک آؤٹ بھی ہوتا ہے، وہاں پر انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن ہوتا ہے، لیکن آج کل جو دنیا ہے وہ میٹیریلسٹک ہے، اور میٹیریلسٹک سے مراد یہ ہے کہ لوگ معیشت کو دیکھتے ہیں، اور معاشی لحاظ سے وہ ہم سے کافی مضبوط ہیں۔ لیکن یہاں پر پاکستان نے کشمیریوں کو بجٹ دیا، ہر چیز پرووائڈ کی، لیکن جو بندے، جو نمائندے جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں وہ ڈکیت نکلے، وہ چور نکلے۔ انہوں نے ہمیشہ کشمیریوں کے مینڈیٹ کو ایک غلط اور نیگیٹو طریقے سے استعمال کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ جو فنڈز، وہ جو بجٹ عوام کے لیے آتا تھا، اس کو بجائے عوام پر استعمال کرنے کے انہوں نے اس کو مختلف نیگیٹو طریقے سے استعمال کیا، کرپشن کی، اور جیسا کہ ہم نے وہ ابرار قریشی کی جو میاں وحید کے ساتھ جو انٹرویو میں وہ میاں وحید کے ساتھ وہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں، ان سے کوسچن کر رہے ہیں کہ آج تک آزاد کشمیر میں کوئی ایسا لیڈر، کوئی ایسا مافیا جس کے خلاف اینٹی کرپشن یا احتساب بیورو نے اس کو کرپشن کے نام پر گرفتار کیا ہو یا کوئی بھی اس کے خلاف ایکشن لیا ہو۔ تو میاں وحید صاحب کا جواب تھا کہ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ یہاں پر نہیں۔ تو جب یہاں پر قانون نافذ کرنے والے ادارے ہی موجود نہیں، لا اینڈ آرڈر ہی نہیں ہے، تو یہاں پر ہر کوئی کرپشن کر سکتا ہے، ہر کوئی عوام کے مینڈیٹ، ہر کوئی عوام کو چونا لگا سکتا ہے۔ تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کشمیری متنفر ہو رہے ہیں، اور اس کو ایڈریس کرنے کے بجائے
کبھی بلیک آؤٹ کر دیا جاتا ہے تو کبھی کسی اور طریقے سے ٹارچر کیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں آج کی دنیا میں پاسبل نہیں ہیں. آج ریاست پاکستان کو چاہیے کہ بجائے کشمیریوں کو دیوار کے ساتھ لگانے کے ان کے جو اصل ایشو ہیں, ان کے جو اصل مسائل ہیں ان کو ایڈریس کرے, نہ کہ ایک ڈائن کی طرح ان کے خلاف کریک ڈاؤن کرے, ان کو اپنے جو بیسک رائٹس ہیں ان سے دور رکھے. جو سوشل کنٹریکٹ تھیوری ہے, جو میرے خیال میں کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ سوشل کنٹریکٹ تھیوری آخر میں ہوتی کیا ہے. لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ سوشل کنٹریکٹ جب ہم ریاست کے ساتھ کیا وعدے کرتے ہیں اور ریاست ہمارے ساتھ کیا وعدے کرتی ہے, ریاست نے ہمیں کیا دینا ہوتا ہے, یہ ہم سب کو نہیں پتہ, لیکن کشمیریوں کو پتہ ہے. کشمیریوں نے اصل طریقے سے جو ان کے بیسک رائٹس ہیں, جو سوشل کنٹریکٹ تھیوری میں جو ریاست نے ان کے ساتھ وعدے کیے ہیں, کشمیریوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی. اس کے جو رائٹس تھے ریاست نے, حالانکہ جو آزاد کشمیر میں لوگ ہیں وہ تو ریاست کے ساتھ فلی طرح اپنی کمٹمنٹ, اپنی جو ریاست کے ساتھ سوشل کنٹریکٹ میں وعدے کیے ہیں وہ تو پورے کر رہے ہیں, لیکن جو پاکستانی جو آزاد کشمیر کی حکومت ہے وہ پورے نہیں کر رہی ہے. 53 جو اسمبلی کے ممبران ہیں وہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں اسمبلی میں. ہمیشہ کشمیریوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں, ہمیشہ یہاں پر انفراسٹرکچر نہیں ہے, روڈز کا نظام بالکل تباہ ہے. ہسپتالوں میں دوائیاں موجود نہیں ہوتی, ہسپتال گندے ہوتے ہیں اور مختلف قسم کے. یہاں پر ہسپتالوں میں زیادہ تر مریض اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ اس ایکسیڈنٹ سے نہیں مرتا جتنے وہ انفیکشن سے مر جاتے ہیں, مختلف قسم کی بیماریوں سے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہسپتالوں میں دوائیوں کا جو ہسپتالوں میں جو سینیٹائزیشن ہے, جو صفائی کا نظام ہے وہ بالکل تباہ ہے. وہ بالکل گندا نظام, ایک بوسیدہ نظام ہے. ہسپتالوں میں کوئی سینیٹائزیشن کا سسٹم نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ہیں, دوائیں نہیں ہیں, کبھی کوئی مشین نہیں چلتی, MRI نہیں ہوتی. بہت زیادہ چیزیں تھیں جن کی وجہ سے عوام میں فرسٹریشن تھی. جو فرسٹریشن آپ نے دیکھی, جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے تقریباً 5 دن ایک کامیاب ہڑتال کی. ریاست نے اپنی مشینری کا بھرپور استعمال کیا, عوام پر شیلنگ کی, مختلف طریقے سے عوام کو ٹارچر کرنے کی کوشش کی. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ عوام ہمیشہ عوامی طاقت کے سامنے کوئی بھی نہیں ٹک سکتا, کیونکہ جو ریاست ہوتی ہے وہ عوام سے ہی بنی ہوتی ہے. عوام کی ریاست کے 3 فیکٹر ہوتے ہیں, ایک ٹیریٹری ہوتی ہے, ایک گورنمنٹ ہوتی ہے, ایک عوام ہوتی ہے. وہ گورنمنٹ بھی وہی جو عوام کی چوزن ہوتی ہے. آپ ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں, بجائے جو ایشو یہاں پر تھے ان کو ایڈریس کرنے کے آپ ہمیشہ عوام کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ چیزیں آج کے دور میں نہیں چل سکتی. تو پاکستان کی طرف سے کشمیریوں کو ایجنٹ قرار دینا, غدار قرار دینا, تو پاکستانیوں سے میں یہی کہوں گا کہ کشمیری پہلے پاکستانی اور بعد میں کشمیری ہیں. میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں, تو بہت زیادہ ایسے ٹیچرز ہمارے ہوتے ہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں, وہ کہتے ہیں ہم پہلے پاکستانی ہیں اور دن ہم کشمیری ہیں. تو کن کشمیریوں کو آپ غدار کہتے ہیں؟ مجھے یہ بات کبھی سمجھ نہیں آئی کہ آپ اٹھ کے جو پنجاب کا جو رائٹ ونگ طبقہ ہے اٹھ کے کشمیریوں کو ٹرول کرنا شروع کریں, آپ پر غداری کے ٹیگ, آپ پر انڈین ایجنٹ کے ٹیگ لگائے. یہ نان سیریس جو ایکٹ اس وقت ہو رہا ہے, یہ نان سیریس جو پاکستانی لوگوں کی جانب سے ہو رہا ہے, یہ بہت غلط ہے. سارے پاکستانیوں کو ٹرول نہیں کر رہا, چند ایسے عناصر ہیں جو پاکستان میں بیٹھ کے کشمیریوں کے خلاف مختلف قسم کی واہیات بک رہے ہیں. میں یہ غیر پارلیمانی بات نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن جو اس وقت کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے, جو اس وقت
فیس کر رہے ہیں اسلام آباد میں. کبھی اسلام آباد پولیس پکڑ رہی ہے, کبھی کوئی اور ٹرول کر رہا ہے, کبھی کہیں پر جاب سے نکالا جا رہا ہے. یہ کون لوگ ہیں